والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا محمد المصطفى الذي كان داعيا الى الله وسراجا منيرا الذين ألهم الله والهم الرزق وطهرهم تطهيرا لا سيما إمامنا المنتظر والحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه وإذ أخذ الله ميثاق النبيين آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صلوات میں نے کل کسی آیت کریمہ کو عنوان کلام قرار دیا تھا جس کے پہلو پر روشنی ڈالی تھی اور آج اس کے دوسرے پہلو پر کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو اپنے اندر چھپے ہوئے عقائد کو واضح کر رہے ہیں۔ یہ آئے میثاق خصوصیت سے امام زمانہ کے وجود پر دلالت کرتی۔ ایک تو اس کا وہ حل تھا جو میں نے کل بیان کیا، اور دوسرا حل یہ ہے اس لحاظ سے کہ ذات عزیزت نے انبیاء سے عہد لیا ہے اپنے نبی پر ایمان کا اور اپنے نبی کی نصرت کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ مرحبا۔ انبیاء سے یہ وعدہ لیا ہے کہ میرے نبی کی تم نے مدد کرنا، اور میں نے اس میں ایک پہلو جو کل واضح کیا تھا وہ یہ تھا کہ عام طور پر یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا ناجائز، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگو۔ یہ عام طور پہ تاثر دیا جاتا ہے کہ خدا کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگی جائے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اگر خدا کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا جرم ہوتا
خدا کے علاوہ اگر کسی سے مدد مانگنا جرم ہوتا، ناجائز ہوتا، تو کم از کم اللہ اپنے نبیوں کو حکم نہ دیتا۔ نبیوں کو حکم دے رہا ہے کہ تم مدد کرو بھی میرے نبی کی مدد۔ ایک نبی کے لیے مدد مانگی جا رہی ہے اور سارے نبیوں کو اس نبی کی مدد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ نفس قرآنی ہوئی کہ مدد کرنا صرف جائز ہی نہیں، یہ سنت انبیاء ہے اور حکم خدا مدد کرنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ سنت انبیاء ہے مدد کرنا اور حکم خدا ہے مدد کرنا۔ دوسرے مقام پہ زیادہ تنصر اللہ تنصر، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ہاں تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ عجب بات ہے۔ ہاں ایک طرف آپ کہتے ہیں تم ایک دوسرے سے مدد نہ مانگو، خدا کہہ رہا ہے میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ حدیث نہیں ہے کہ ہم کہیں جناب راوی غلط ہے، راوی غلط ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے۔ یہ قرآن ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ہاں تم اللہ کی مدد نہیں کرو گے تو پھر اللہ سے بھی مدد کی امید نہ رکھو، ان کی کرو گے مدد۔ تو اس سے نتیجہ کیا نکلا کہ ہر مدد میں ضروری نہیں ہے اس مدد میں مدد مانگنے والے کو احتیاج ہو۔ اللہ تو غنی مطلق ہے نا، اللہ تو محتاج نہیں ہے، نہ کسی نبی کا محتاج ہے، نہ کسی رسول کا محتاج ہے، نہ کسی ولی کا محتاج ہے، کائنات کی کسی شے کا وہ محتاج نہیں ہے، وہ غنی مطلق ہے، غنی مطلق ہے۔ ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ غنی مطلق ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ وہ غنی مطلق ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، ساری کائنات اس کی محتاج ہے۔ تو جب وہ محتاج ہے ہی نہیں، ہے ہی غنی مطلق ہے، تو وہ مدد مانگ کیوں رہا ہے؟ مشن توحید ہے، اور مشن توحید میں مدد مانگ رہا ہے اللہ، اور اس مشن میں جو مدد کرو اس کا نفع اللہ کو نہیں پہنچے گا، تمہیں بس نفع پہنچے گا ایک دوسرے کو۔ تو یہاں پر اس کا مدد مانگنا یہ ہے کہ تم میرے بندے ہو نا، اور میرے بندوں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تمہارا ایک دوسرے کی مدد کرنا یہ اللہ کی مدد ہے، تمہارا ایک دوسرے کی مدد کرنا یہ اللہ کی مدد ہے۔ یہ میں عرض کر رہا تھا کہ مدد کا منکر یا متعصب ہے یا کیا ہے؟ جو مدد کا منکر ہے نا وہ یہ متعصب ہے یہ جاہل۔ ہاں ایک ہے مدد کے علاوہ توفیق میں اور مدد میں فرق۔ توفیق کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس رقم موجود ہے، پیسہ موجود ہے، سائل موجود ہے، سائل سوال کرتا ہے کہ آپ مجھے دیں، آپ دے سکتے ہیں، رقم موجود ہے، سائل موجود ہے، دینے والا موجود ہے، لیکن دو کے ساتھ جب خدا آپ کو توفیق دے گا۔ اگر خدا نے آپ سے توفیق طلب کر رکھی ہے نا تو پھر آپ نہیں دیں۔ ہاں
تو یہ مدد موقوف ہے توفیق پر، اور توفیق اللہ دے سکتا ہے، غیر اللہ توفیق نہیں دے سکتا۔ ہاں توفیق دینا یہ اللہ کا کام ہے، مدد کرنا اللہ کے لیے ضروری نہیں ہے، سمجھ گئے؟ تو جو میں نے عرض کیا کہ وہ مفہوم باقی رہ گیا تھا، وہ یہ جو خدا کہہ رہا ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہو میرے نبیوں، میرے مصطفیٰ کی کرنا ہے مدد۔ آدم نے نوح کو وصیت کی کہ میں جا رہا ہوں، مصطفیٰ نہیں آئے۔ نوح کی وصیت ابراہیم تک پہنچی، ابراہیم کی وصیت موسیٰ تک پہنچی، موسیٰ کی وصیت عیسیٰ تک پہنچی، سمجھ رہے ہو؟ اور جب عیسیٰ تک پہنچی ہے، عیسیٰ کہتے ہیں معبود، میرا وعدہ تھا، ہم نے وعدہ کیا تھا کہ کریں گے نصرت مصطفیٰ، اب مصطفیٰ کی مدد کریں، ہے نہیں مصطفیٰ کریں گے اس کی مدد، ہم مدد کے لیے تیار ہیں، میں نمائندہ ہوں نبیوں کا، مدد کے لیے تیار ہوں، مدد کے لیے حاضر ہوں، مگر جس کی مدد کرنا ہے وہ موجود نہیں، اب میں کیا کروں میرے اللہ؟ مدد نہیں کرتے ہم فاسق بن جاتے ہیں، مدد کریں کس کی جس کی مدد کرنا ہے وہ موجود نہیں ہے، اب کروں کیا؟ میں تو حاضر ہوں مدد کرنے کے لیے، عیسیٰ کہتے ہیں میں تو مدد کے لیے حاضر ہوں، مگر کروں کیا؟ جس کی مدد کرنا ہے وہ ہے نہیں۔ اللہ کہتا ہے تمہارا بلوغ ہے نا، تم اپنے مقام پر مدد کرنے کے لیے تیار ہونا، تو میں تمہیں موت نہیں دوں۔ ہاں تو اپنے وعدے پہ پکا ہے نا، ہاں تم اس وعدے کو وفا کرنے کے لیے تیار ہونا، تو میں تجھے موت نہیں دیتا، موت نہیں دیتا، آ میرے پاس، آسمان چہارم پہ بیٹھ جا، اسی انتظار میں بیٹھ جا کہ وہ وعدہ پورا کب کروں، اسی انتظار میں بیٹھ جا کہ وہ وعدہ پورا کب، وہ تیرا وعدہ پورا کرنے کے لیے تہیا ہے نا، ہاں تو زندگی بڑھانا میرا کام ہے، زندگی بڑھانا میرا کام ہے، میں تجھے موت نہیں دوں گا، تو وعدہ پورا کر، میرے پاس آسمان چہارم پہ بیٹھ جا، تیرا لقب تھا روح اللہ، روح اللہ، اب کے بعد تیرا لقب ایک اور بڑھ گیا ہے، منتظر قائم اور محمد، بیٹھ جاؤ، قائم آل محمد کے انتظار میں بیٹھ جاؤ، انتظار میں بیٹھ جاؤ، بطول کے لال کی انتظار میں بیٹھ جاؤ۔ آسمان چہارم پہ بیٹھا ہے عیسیٰ، آ گئے مصطفیٰ، مالک اجازت ہے کل، علی آ گئے اجازت ہے نہیں، حسن آئے اجازت ہے نہیں، حسین آئے اجازت ہے نہیں، سلسلہ چلا ہے، ذات توحید کا رشید کے لیے سلسلہ چلتا رہے، تو انتظار میں بیٹھ، انتظار میں بیٹھ رہے۔ ہاں آج کے شوق کو دیکھ کر ایک جملہ کہتا ہوں کہ جہاں عیسیٰ نمائندہ ہے نا نبیوں کا، جناب عیسیٰ جہاں نمائندہ ہے نبیوں کے، وہاں ایک اور خصوصیت عیسیٰ کی یہ ہے کہ عیسیٰ بطول زادہ ہے۔ یہاں جناب عیسیٰ کی خصوصیت ہے کہ جناب عیسیٰ نمائندہ ہے نبیوں کے، وہاں پر ایک خصوصیت یہ ہے کہ عیسیٰ ہے بطول زادہ، اس بطول کے بیٹے ہیں جو سارے نبیوں میں ایک بطول ہے۔ کائنات میں بطولیں دو ہیں، دو بطولیں ہیں کائنات میں، ایک ہے نبیوں میں بطول، ایک ہے ولیوں میں بطول، سمجھ رہے ہو؟ ایک نبیوں کی بطول ہے، ایک ولیوں کی بطول ہے، ایک نبیوں کی بطول ہے، ایک ولیوں کی بطول ہے۔ تعداد سن رہے ہو نا اپنے عزت کا عظمت، ہاں 1,20,000 نبیوں میں ایک بطول، یہاں 14 میں ایک بطول، یہاں 14 میں ایک بطول، وہاں 1,20,000 نبیوں میں ایک بطول۔ پیغمبر سے پوچھا گیا
حضور اس بطول میں اور اس بطول میں فرق کیا ہے؟ وہ بھی بطول ہے، یہ بھی بطول ہے، وہ بھی سردار ہے، یہ بھی سردار ہے، وہ بھی معظمہ ہے، یہ بھی معظمہ ہے. ہاں اس بطول میں اور اس بطول میں حضور فرماتے ہیں مریم کے بارے مریم اپنے عالم کی سردار تھی، فاطمہ دونوں جہانوں کی سردار ہے. نساء عالم میں سردار ہے مریم، مگر اپنے جہان، اپنے وقت، اپنے وقت کی، اپنے دور. اور فاطمہ یہ سیدہ تو نساء العالمین، فاطمہ عالمین کی سردار ہے، عالمین کی سردار ہے. جیسے بابا عالمین کی رحمت، جیسے بابا عالمین کی رحمت، ویسے بیٹی عالمین کی سردار. جیسے محمد عالمین کے سردار، وہ سردار ہے دل سے مرد کی، اور فاطمہ سردار ہے دل سے خواتین. یہاں جملہ جیت جاتا ہے جناب سید اکریم کو، بڑی عظیم خاتون. علی کے لیے نہیں اٹھتے نبی، فاطمہ کے لیے اٹھتے. علی کے لیے نہیں اٹھتے، فاطمہ کے لیے اٹھتے. نبی سے پوچھا گیا کہ علی اور فاطمہ میں فرق کیا ہے؟ آپ کے نزدیک علی و فاطمہ میں فرق کیا ہے؟ فرماتے ہیں علی کے بارے ہوا اعز منہا، ہوا اعز منہا، اور علی ہوا بطول، یہ یا احب منہ، یہ یا احب منہ، ہوا اعز منہا. علی فاطمہ سے عزیز زیادہ ہے، علی فاطمہ سے عزیز زیادہ ہے، اور فاطمہ علی سے محبوب زیادہ ہے. ایک جملہ کہ فاطمہ کے لیے نہیں اٹھتے اور علی کے لیے نہیں اٹھتے. آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ بین الاقوامی قانون ہے کہ ممالک کے دورے ہوتے ہیں، سربراہی مملکت ایک دوسرے ملک کے دورے پہ جاتے ہیں، اگر دوسرے ملک کے دورے پہ چلا جاتا ہے، کبھی وزیر اعظم دوسرے ملک کے دورے پہ آ جاتا ہے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑی مملکت کا صدر، بڑی مملکت کا وزیر اعظم چھوٹے ملک کے دورے پہ چلا جاتا ہے، اور کبھی چھوٹے ملک کا صدر بڑے ملک کے دورے پہ آتا ہے. کبھی یہ نہیں خیال کیا گیا کہ کیونکہ چھوٹے ملک کا صدر آ رہا ہے لہذا استقبال کے لیے وزیر اعظم کو بھیج دیا جائے کیونکہ وہ چھوٹے ملک کا صدر ہے. اور یہ نہیں کہا جاتا کہ کیونکہ بڑے ملک کو وزیر اعظم ہے لہذا استقبال کے لیے صدر چلا جائے. کہتے ہیں اس میں بڑے چھوٹے ملک کی بات نہیں ہے، کی بات ہے، منصب کی بات ہے. اگر صدر آئے تو استقبال صدر کرے، اور اگر وزیر اعظم آئے تو استقبال کی وزیر اعظم کرے. یہ ہے بین الاقوامی قانون. بین الاقوامی قانون تو گویا نبی بھی فاطمہ کے لیے کھڑے ہو کے ایک بین الاقوامی قانون بنا رہے تھے، بین الاقوامی قانون بنا رہے تھے. علی جتنے عظیم ہو، جتنے عظیم ہو، جتنے عظیم ہو، مگر ہے مصطفیٰ کے وزیر. علی جتنے عظیم ہو نا، ہے مصطفیٰ کے وزیر. خاتون فاطمہ ایک چھوٹی مملکت صحیح، صنف نسواں صحیح، مگر مستقل ہے، مستقل سربراہ ہے، سربراہ ہے صنف نسواں کی، سربراہ ہے. ذات عدیت کہہ رہی ہے مصطفیٰ قانون بنا لو، سربراہ آ رہی ہے، سربراہ استقبال بین الاقوامی قانون بنا رہا سوال کر رہا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مریم بطول، فاطمہ بطول، مریم بطول، فاطمہ بطول. مریم طاہرہ،
فاطمہ طاہرہ، مریم طیبہ، فاطمہ طیبہ، بڑی عظمت سے مریم کی، بڑی عظمت سے فاطمہ کی۔ مریم بھی معلمہ ہے، فاطمہ بھی معلمہ ہے، مریم بھی مربیہ ہے، فاطمہ بھی مربیہ ہے۔ اب دیکھ لیجیے کہ دونوں بیویاں جمع ہوں، پھر پتہ چلے ان میں افضل کون ہے، ان میں افضل کون ہے۔ دونوں بیویاں جمع ہو جائیں، دونوں بطولے ایک مقام پہ جمع ہو جائیں، پتہ چلے ان میں افضل کون ہے، مفضول کون ہے، بڑا کون ہے۔ ایک تو منزل وہ ہے کہ ولادت فاطمہ پر جمع ہوئی، فاطمہ کی ولادت ہو رہی ہے، حوا، مریم، آسیہ، خال موسیٰ یہ آئی ہیں دایا بن کے، یہ ساری آئی ہیں خادمہ بن کے، فاطمہ آ رہی ہے مخدومہ بن کے۔ ایک منظر کی نا یہ خدمت کے لیے آئی ہے مریم بھی، ہاں ابا بھی، آسیہ بھی، یہ ساری بیویاں خدمت کے لیے آئی ہیں۔ اب دنیا دیکھنا چاہتی ہے، مشاہدہ تب ہونا کہ دونوں ایک مقام پہ ہوں، پھر پتہ چلے مریم افضل ہے یا فاطمہ۔ اب دونوں تو جمع ہو نہیں سکی، پھر دیکھنا ہے صلاحیت کو کہ مریم نے جس چیز کی تربیت کی ہے اس کا اثر اس تربیت میں ہوگا، جس کی تربیت کی ہے نا مریم نے، ہاں اس کی عظمت کیا ہے، اور جس کی تربیت کی ہے فاطمہ نے اس کا اثر کیا ہے۔ فاطمہ کو ہے دوسرے لفظوں میں فاطمہ کے دودھ کا اثر کیا ہے اور مریم کے دودھ کا اثر کیا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ بھی؟ ہاں فاطمہ کے دودھ کا اثر کیا ہے اور مریم کے دودھ کا اثر کیا ہے۔ مریم کے دودھ کے اثر کا نام ہے عیسیٰ اور فاطمہ کے دودھ کے اثر کا نام ہے حسن و حسین۔ اب زمانہ جب دونوں بطولے جمع ہوں یا پھر دونوں بطولوں کے پرموتا جمع ہوں، پھر پتہ چلے کہ ان میں افضل کون ہے، مفضول کون ہے۔ اب حسن کے زمانے میں خدا بھیج دے عیسیٰ کو، پتہ چلے کہ حسن کی فضیلت کیا ہے، عیسیٰ کی فضیلت کیا ہے، یا حسین کی فضیلت کیا ہے، عیسیٰ کی فضیلت کیا ہے۔ میرے اللہ ہے اجازت، میں بھی ایک بطول کا بیٹا ہوں، تیری بطول کا بیٹا حسن آ گیا ہے، میں آ جاؤں، تیری بطول کا بیٹا حسین ہے، میں آ جاؤں مدد کے لیے۔ چلیے ابھی بیٹھو، ابھی بیٹھو، ابھی بیٹھو۔ اب حسین کے بعد سجاد، سجاد کے بعد باقر، ہاں باقر کے بعد صادق، صادق کے بعد موسیٰ کاظم، وہ بطول کا سفر، بطول کے بطول کا دودھ سفر کر رہا ہے، سفر کر رہا ہے۔ یہ چلتے 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 جب یہ دودھ کا اثر وجود مہدی میں پہنچا، وجود مہدی میں پہنچا، ہاں اب مہدی کون ہے؟ مہدی بھی فاطمہ کا بیٹا، عیسیٰ مریم کا بیٹا۔ تو جو فرمائیے لیکن میں کہنا چاہتا ہوں، ہاں عیسیٰ بھی عیسیٰ مریم کا بیٹا اور مہدی فاطمہ کا بیٹا۔ عیسیٰ بطول کا بلا فصل بیٹا، عیسیٰ ایک بطول کا بلا فصل بیٹا۔ مہدی میں اور فاطمہ میں، مہدی میں اور فاطمہ میں 11 فصلیں، ہاں یہ فاصلہ ہے، وہاں فاصلہ نہیں، ہاں یہ بلا فاصل ہے مریم کا بیٹا، یہ 10 فصلوں سے 10 فاصلوں سے ظاہر ہے کہ جو پہلے میں اثر ہے وہ دوسرے میں نہیں، جو دوسرے میں ہے وہ تیسرے میں نہیں، وہ بلا فصل بیٹا، یہ با فصل بیٹا، ہاں اب دونوں اکٹھے ہو گئے، اب دونوں اکٹھے ہو گئے، ایک ہے مریم کا بیٹا، ایک ہے فاطمہ کا بیٹا، مریم کا بلا فصل بیٹا، فاطمہ کا فاصل والا بیٹا۔ مریم کا بیٹا نبیوں کا نمائندہ، مریم کا بیٹا نبیوں کا نمائندہ، مہدی محمد کا نمائندہ، مہدی محمد کا نمائندہ، یہ محمد کا 12واں نمائندہ ہے مہدی۔ عیسیٰ نبیوں کا نمائندہ، عیسیٰ
نبیوں کا نمائندہ اور مہدی اپنے جد مصطفیٰ کا نمائندہ. میں اس آئے مجیدہ میں کہنے سے کہتا ہوں کہ اگر عقیدہ مہدی نہ ہو، عقیدہ مہدی آل محمد نہ ہو، عقیدہ مہدی آل محمد نہ ہو تو اس آیت کا حل ملتا ہی نہیں. نبیوں کی تو کسی نے امام پیغمبر کی مدد کی نہیں، کسی نبی نے مصطفیٰ کی مدد کی نہیں. اگر مدد نہ کرے فاسق بن جائے. کسی نبی کی مدد کی نہیں، لہذا نبیوں کی نمائندگی عیسیٰ تک، محمد کی نمائندگی مہدی تک. ادھر نبیوں کا نمائندہ، ادھر محمد کا نمائندہ، اب دونوں اکٹھے ہو رہے ہیں. نبیوں کا نمائندہ کہہ رہا ہے مصطفیٰ کا نمائندہ ہاتھ بڑھائیے تیرے ہاتھ سے بیعت کروں، تیرے ہاتھ سے بیعت کروں، تیرے ہاتھ سے بیعت کروں، ایک اور انداز سے فرض کروں. یہ جمع ہو گئے مہدی اور عیسیٰ، جس کی نبوت پر تمام مسلمانوں کو اتفاق. سارے نبی مانتے ہیں جناب عیسیٰ کو، جن کی نبوت پر تمام مسلمانوں کو بغیر کسی تفریق کے ہر مسلمان جناب عیسیٰ کو نبی سمجھتا ہے. عیسائی ان کو آخری نبی سمجھتے ہیں، عیسائی آخری نبی اور مسلمان سارے انہیں نبی سمجھتے ہیں. گویا عیسیٰ کی نبوت پر تمام اسلام کا اتفاق اور عیسائیوں کا اس کے آخری نبی ہونے پر اتفاق. مہدی کون ہے جن پر عیسائیوں کا اتفاق نہیں؟ مسلمانوں میں دوسرے فرقوں میں کچھ شک ہے، لیکن صرف ایک مکتب تشیع ہے جس کا اتفاق ہے جناب مہدی پر. اب دو پیش نماز اکٹھے ہو جائیں نا، مقتدی پریشان ہو جاتے ہیں، کس کو آگے بڑھائیں، کون نماز پڑھائے، کون پیچھے کھڑا ہو. عیسیٰ وہ ہیں کہ جن کے مقتدیوں کی جماعت کثیر ہے، اور مہدی وہ ہیں کہ جن کی جماعت کم ہے. اب جماعت کے اکٹھی ہیں، سفید بندی ہوئی ہیں. میرے امام کہتے ہیں عیسیٰ تیرے مقتدی زیادہ ہیں، بڑے نماز پڑھاؤ، نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھاؤ. جب یہ کہیں گے دنیا آپ دیکھ رہی ہے، ابھی تک سوچ رہی تھی آگے کون بڑھتا ہے، اس مقتدی کون بنتا ہے، مقتدا کون بنتا ہے. عیسیٰ پڑھیں اور نماز پڑھائیں. جب یہ کہیں گے نا تو عیسیٰ کہیں گے اے فرزند بطول میں تیری معرفت رکھتا ہوں، میں تیری معرفت رکھتا ہوں. اے مصطفیٰ کے نمائندے، مصطفیٰ کے جانشین، تیری میں بیعت کرنے آیا ہوں، تیری میں مدد کرنے آیا ہوں. تو قبلہ ہے لوگوں کا، قبلہ کائنات ہے. کبھی قبلہ کو پشت کر کے نماز پڑھی نہیں جاتی. قبلہ کو پشت کر کے نماز نہیں پڑھی جاتی. ارے آپ اسلام اور مسلمانوں کی اس فکر کو دیکھ کہ جو کسی فکر میں علی پر الزام لگائے کہ علی نے فلاں کے پیچھے نماز پڑھی. اگر مہدی کو عیسیٰ نماز نہیں پڑھا سکتے، مہدی کو عیسیٰ، دوسرے لفظوں میں علی کی 11ویں جز کو، علی کی 11ویں جز کے آگے اگر عیسیٰ کھڑا نہیں ہو سکتا تو پھر علی کے سامنے کس کی ضرورت ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے. نماز پڑھا رہے ہیں فاطمہ سے بیٹے، نماز پڑھا کے اب دنیا سے خطاب کرتے تم اپنے دنیا والوں. عیسیٰ بھی موجود ہے، سب بدلی ہوئی ہیں. میں اپنا تعارف کرا دوں میں ہوں کون. فرماتے ہیں من نرادہ
ان ينظر الى آدم وابنه شیث فہا نگاہ، جو آدم اور شیث کو دیکھنا چاہے وہ مجھے دیکھے، جو نوح اور ابراہیم کو دیکھنا چاہے وہ مجھے دیکھے، جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیکھنا چاہے وہ مجھے دیکھے، جو مصطفیٰ کو دیکھنا چاہے وہ مجھے دیکھے، جو علی مرتضیٰ کو دیکھنا چاہے وہ مجھے دیکھے، جو حسن و حسین کو دیکھنا چاہے وہ مجھے دیکھے، جو سجاد کو دیکھنا چاہے وہ مجھے دیکھے، جو واقر العلوم کو دیکھنا چاہے وہ مجھے دیکھے۔ فرماتے ہیں نبیوں کی امتوں تورات لے آؤ، فرزند بطول تورات سنائے، انجیل لے آؤ انجیل سنائے، زبور لے آؤ زبور سنائے، قرآن لے آؤ قرآن سنائے، قرآن لے آؤ قرآن سنائے، انبیاء کے صحیفوں کو لے آؤ، فاطمہ کا بیٹا تمہیں انبیاء کے صحیفے پڑھ پڑھ کے سنائے۔ یہ عظمت بطول کے بیٹے کی یاد رکھو کہ یہ وہ میرا امام ہے کہ پیغمبر کی نس موجود ہے، مم موتا ولم یعرف امام سماؤنہی موتا بھی قتل جاؤ الیا، کہ مر جائے اور اسے امام زمانہ کی معرفت نہ ہو، فرماتے وہ جہالت کی موت مرے گا۔ یہ کون ہے میرا امام؟ اس کی برکت کیا ہے؟ برکت کیا ہے اس کی؟ ہم جنہیں سے خطبوں میں پڑھتے ہیں بے وجود ہی طاقت الارض والسماء، یہ میرا امام وہ ہے کہ جس کی برکت سے آسمان گرتا نہیں زمین کھٹتی، جس کے وجود کی برکت سے آسمان بھی قائم ہے زمین بھی قائم ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ سیدہ یوم کے صلوات پڑھا کرو، پھر افتخار عباس آپ بھی عادت بنا لیں، نعرہ لگانے کی اور درود پڑھنے کی بڑی عبادت ہوتی ہے۔ میرا امام زمانہ وہ ہے بے وجود ہی طاقت الارض والسماء، جس کے وجود سے آسمان قائم ہے اور جس کے وجود کی برکت سے زمین قائم ہے۔ تم نہیں روزے کلورا، میرا امام وہ ہے کہ جس کی برکت سے ساری کائنات رزق کھاتی ہے۔ بے جملے ہی روزے کلورا، بے جملے ہی روزے کلورا، جس کی برکت سے کائنات رزق کھاتی ہے۔ یہاں صرف ذہن میں جملہ آ گیا، میرے امام زمانہ وہ ہے کہ جس کی برکت سے ساری دنیا ساری کائنات رزق کھاتی ہے، ساری کائنات۔ ہاں یہ سارا نظام کائنات توحید نے اپنے خواص کے لیے بنایا ہے، ساری دنیا تو پھیلی ہے۔ ہاں صدقہ کھا رہی ہے محمد والے محمد کا صدقہ صدقہ۔ رزق کھانے والے مختلف ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر میں آپ کو یاد ہوتا ہوگا کہ بتاؤ کا ایک دعوت دی جاتی ہے، آج فلاں کے یہاں صدر مملکت کی دعوت تھی یا وزیر اعظم کی دعوت تھی، اخبار میں آتا ہے کہ فلاں صدر کی فلاں وزیر کی آج فلاں کے گھر دعوت تھی، اخبار میں یہی کچھ آتا ہے۔ جو سارے ایشو ہوتے ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں سارے ایشو ہوتے ہیں، لیکن اخبار میں جو لکھا جاتا ہے وہ لکھا جاتا ہے کہ فلاں وزیر کی دعوت ہے، کھانے والے ہزاروں، لکھا جاتا ہے کہ فلاں وزیر کی دعوت ہے، فلاں وزیر کی دعوت ہے۔ بھئی ایسا کیوں؟ دعوت وزیر کی ہے، نہیں وہ سارے ایشو کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مفہوم کیا ہے؟ اچھا نہیں لگتا دسترخوان پہ تو بٹھا کے کھلانا، اچھا نہیں ہوتا روزہ کے دسترخوان کے لیے کہا تم بھی آ جاؤ تم بھی آ جاؤ تم بھی آ جاؤ۔ ہاں لہذا حد کرنے دیجیے کہ دسترخوان توحید کا مہمان خصوصی ہے امام زمانہ، مہمان خصوصی ہے امام زمانہ کا، تم بھی آ جاؤ تم بھی آ جاؤ تم بھی آ جاؤ، ساری دنیا کھا لے اس کی برکت سے۔ اور ایک وہ بھی ہوتے ہیں، ایک اور چیز کا بھی ہوتا ہے، جب آپ کھانا کھا کے نکلتے ہیں نا تو کوئی دروازے کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، دامن پھیلائے ہوئے، ہمیں بھی لے جاؤ ہمیں بھی لے جاؤ ہمیں بھی لے جاؤ، ہے نا بھیا دیکھا ہے نا؟ ہاں دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں بھی لے جاؤ، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کھلانے والا کون ہے،
مہمان کون ہے؟ صدقہ کن کا ہے؟ وہ مانگ رہے ہوتے ہیں. بس سمجھ لو سمجھ لو، اس دسترخوان توحید کا مہمان خصوصی ہے امام زمانہ، اور معرفت رکھنے والے کہ طفیلی ہے امام زمانہ کے، اور جو دروازے پہ کھڑے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کھا کس کر رہے ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ 15 شعبان کو کسی کو پتا ہے کہ آج عید کیا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں آج خوشیاں منائی کیوں جا رہی ہے. یہ ذات توحید کا نظام ہے کہ ساری کائنات 15 شعبان کو خوشیاں منائے. سمجھنے والے سمجھے ہمارے آقا کی آمد کا دن ہے، نہ سمجھنے والے نہ سمجھے پھر بھی خوشیاں منا رہے. یہ میرا امام زمانہ، میرے امام زمانہ کی حالت کیا ہے؟ صاحب عطا ہے میرا امام. میرا امام صاحب عطا ہے. کبھی کبھی کربلا کی طرف رخ کر کے میرا امام کہتا ہے لئن اخرتنی الدہر عن نصرک یا جدا. کہتے ہیں کہ کسی نے خواب میں دیکھا امام زمانوں کو اور امام کی خدمت نہ کرتے مولا یہ جملے آپ کی طرف معروف ہیں. کیا فرماتے ہیں میں آنسوؤں کے بدلے خون روتا ہوں کس شہادت پر؟ کیا یکبت کی شہادت پر؟ فرماتے اکبر ہوتا وہ بھی خون روتا جس کو میں خون روتا ہوں. مولا قاسم کی مظلومی پر فرماتے قاسم ہوتا وہ بھی خون روتا جس پہ میں خون روتا ہوں. مولا عباس کی شہادت پر فرماتے عباس ہوتے وہ بھی خون روتے جس پہ میں روتا ہوں. مولا پھر علی اصغر کی کم سینی پر فرماتے ہمارے گھر کے بچے بھی بے شعور نہیں ہوتے. اصغر ہوتا وہ بھی خون روتا جس پہ میں خون روتا ہوں. پھر مولا مظلوم کربلا کی شہادت پر فرماتے ہیں میرا جد ہوتا حسین وہ بھی خون روتا. اگر مولا سمجھ نہیں آ رہی کس شہر میں خون روتے ہو؟ فرماتے میری گپیوں کا بازار میں جانا ہے، میری گپیوں کا بازار میں جانا. ہاں زینب اور ام کلثوم کا دربار میں جانا. زینب کے دربار میں جانے نے یہ سجاد کو رلایا، یہ میرے امام مہدی کو رلایا. بربادے پر خون روتا ہوں. ادادار بڑا مان تھا زینب کو بھائیوں پر. گھر میں بیٹھ کے کہتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس سے بھی کچھ قید کر سکتا ہے، بازار لے جا سکتا ہے. بڑا فخر تھا زینب کو عباس پر. کون عباس؟ وہ علی کا بیٹا ہے جس کو علی نے حسین کے لیے اللہ سے مانگا تھا. نور کی سب جناب عباس جب خیمے کے ارد گرد چکر لگا رہے تھے نا تو زہیر قین کے بارے ایسے وہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب عباس سے کہا مولا جملہ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے اتنا بتاؤ کہ آپ کے بابا علی نے آپ کو خدا سے کیوں لیا تھا؟ یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ لڑائی لی رکعتیں ٹوٹ گئی. فرماتے حد سچے علی یا زہیر مثل حاضر یا کیا علی کے بیٹے کو شجاعت کے درد دودھ ہوتا ہے. حسین سے اجازت تو لے دے، حسین سے اجازت تو لے دے، حسین سے اجازت تو لے دے. کربلا کا نقشہ بدل جائے، کربلا کا نقشہ بدل جائے. ادھر عاشور کی صبح کو ایک جاتا ہے. اگر حسین کے سامنے 32 سالہ کا جوان سامنے کھڑا ہوا ہے کہتے مظلوم آقا اجازت دے مجھے. فرماتے ہیں عباس تو میری فوج کا سپاہ سالار ہے، علمدار لشکر ہے. مولا جب لشکر ہی نہ رہا
علمدار کس کا؟ مولا کم از کم اتنی اجازت دے دو، جب سکینہ خشک مشکیزہ اٹھا کے سامنے آتی ہے نا، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، میں سچا سکینہ ہوں، سکینہ کا مشکیزہ دیکھا نہیں جاتا۔ اجازت ملی، مشکیزہ لے کے عباس نہر فرات کے کنارے پہ پہنچے اور پہنچے، لڑ گئے آداب کو دور کیا، نہر کی سمت کو صاف کیا، دریا میں اترے، اتر کے وہ ثابت کر رہے ہیں عمر کے ساتھ حملہ یوں کیا جاتا ہے اور قبضہ یوں ہوتا ہے۔ عباس پیاسا ہے، پی لے پانی، پانی ہاتھ پہ لیا اور ہاتھ پہ لے کے پھر گرا دیا، ہاتھ پہ لے کے بتایا کہ قبضہ یوں کیا جاتا ہے اور گرا کے بتایا وفا یوں کی جاتی ہے، گرا کے بتایا کہ وفا یوں کی جاتی ہے، سکینہ پیاسی اور پیو پانی، وفا عباس کا علم یہ فرماتے گھوڑا تو پیے پانی، گھوڑا کہتے ہیں میں وفادار کا گھوڑا ہوں، میں نہیں پی سکتا پانی، مسکینہ بھرا خوش ہے عباس، پہنچا خیمے تک مسکیزہ لے کے چلے عباس، ایک ظالم نے ظلم کیا، عباس کا دہنا بازو قلم ہوا، عباس کے جوش میں فرق نہیں، ہمت ہے کہیں پہنچ جائے، دوسرا ظلم ہوا، بایاں بازو قلم ہو گیا، اب عباس نے مسکیزے کو منہ میں لیا، مگر ایسا تیر چلا مسکیزے کا پانی بہ گیا، ادھر پانی کا بہنا تھا کہ عباس کا دل بہ گیا، ہاں عباس کا دل بہ گیا، اب جان گئی ایک ظالم نے ظلم کیا کہ عباس کے سر پہ ظلم ہوا، اب سمجھ نہ سکا، ایک مرتبہ آواز بلند کر کے کہتے السلام علیک یا ابا عبداللہ، مولا عباس کا سلام، عباس کا سلام۔ ارے میں نے یہ پڑھ دیا آپ کے سامنے، مگر حسین کی حالت کیا ہے؟ برباد ہے، الآل الآل ان کا دلداری، عباس عباس، اب میری کمر ٹوٹ گئی، اب میری کمر ٹوٹ گئی، وقلت حیرتی، اب حوصلے پست ہو گئے، اب میری کمر ٹوٹی۔ حسین اٹھے، حسین نہر القمہ کے کنارے پہ آئے، عباس کا ایک بازو اٹھایا، سینے سے لگایا، پھر بازو دیا، سینے سے لگایا، چلتے چلتے اس مقام پہ پہنچے جہاں 32 سالہ جوان ایریا رگڑ رہا ہے، سرحانے بیٹھ کے عباس کے سر کو گود میں لیا، گود میں لیا، ادھر لیا ہے نا گود میں، عباس کہتے مولا میری ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری آنکھ میں خون ہے، جی چاہتا ہے ایک زیارت کر لوں آخری، ذرا میرا خون صاف کیجیے۔ حسین نے خون صاف کیا، عباس نے دیکھا۔ ایک روایت یہ ہے، جس روایت میں علی اکبر موجود ہے، کہتے ہیں کہ جناب اکبر کو عباس نے دیکھا اور دیکھ کے کہا علی اکبر بیٹا یہ بڑے کمینے لوگ ہیں، میں تو جا رہا ہوں اور ان لوگوں کا دستور ہے جس کے ساتھ عداوت ہو نا اس کی لاش سے گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ علی اکبر اگر ان کا گھوڑے دوڑانے کا خیال ہو نا عمر بن سعد کے پاس چلا جانا، جا کے کہنا عباس کی وصیت تھی حسین کی بجائے میری لاش میں گھوڑے دوڑا دو، حسین کی بجائے میری لاش میں گھوڑے دوڑا دو۔ ارے حسین چاہتے ہیں عباس کی لاش کو خیمے میں لے جائیں، عباس کہتے مولا مولا مجھے خیمے میں نہ لے جانا۔ کیوں عباس کیوں عباس تو میرا بھائی ہے، تجھے نہ لے جاؤں؟ عباس کہتے ہیں لا استحیی
سکینہ مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے. میں سکینہ سے پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا, مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے. یہ کہہ کے حسین کہتے ہیں عباس ساری زندگی خود کو غلام کہا, مجھے آقا کہا. ایک حسرت ہے میرے دل میں, ایک مرتبہ مجھے اپنی زبان سے بھائی کہہ دے, بھائی کہہ دے. کہتے عباس کی زبان سے نکلا یا ادھر کب سے انصری سے روح پرواز ہو گئی اور حسین علم لے کے چلے مقصد کی طرف. جب علم لے کے چلے ہیں نا, سکینہ انتظار میں تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الواحد الاحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ابو الزهراء محمد الذي كان داعيا الى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى عترته الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما إمامنا المنتظر والحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي ترابا. سرور انبیاء کا یہ ارشاد جہاں ارشاد ہے وہاں وصیت ارشاد کی ہے, وصیت کی حیثیت. غالباً پیغمبر کے فرمودات میں سے یہ آخری فرمان ہے پیغمبر کا, اور اس میں سوال ہیں 5. سوال یہ ہے کہ
چھوڑ کون رہا ہے؟ چھوڑنے والا کون ہے؟ کن کو چھوڑ رہا؟ کن میں چھوڑ رہا؟ کیوں چھوڑ رہا اور کب تک کے لیے؟ تو 5 سوال ہیں. چھوڑنے والی حیثیت کیا ہے؟ جنہیں چھوڑ رہا ہے ان کی عظمت کیا ہے؟ کن میں؟ بیگانوں میں نہیں، کن میں چھوڑ رہا ہے؟ چھوڑ کیوں رہا اور کب تک کے لیے چھوڑ رہا؟ چھوڑنے والا وہ ہے کہ جس کی اپنی خواہش جس کے بارے نص توحید ہے، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرا نبی اتنے تک گفتگو نہیں کرتا جب تک کہ میری طرف سے وحی نہ ہو. اس کی گفتگو وحی الہام سے خالی نہیں ہے. اتنی بڑی ضمانت ذات توحید میں کسی نبی کے لیے نہیں اس کا لطف مطابق وحی الہی کو. یہ جملے بتلا رہے ہیں کہ ذات توحید کہہ رہی ہے میرے رسول کی کوئی نجی زندگی ہی ایسی نہیں کہ جو میرے وحی کے بغیر. میں کہتا ہوں کہو یہ کہتا ہے، میں کہتا ہوں خاموش ہو جاؤ یہ خاموش ہو جاتا ہے. اتنی عظمت کا مالک ہے رسول. کسی کو بلاتا ہے تو اس کے حکم کے مطابق، کسی کو قریب کرتا ہے تو اس کے حکم کے مطابق، اور کسی کو بھرے ہوئے دربار سے اٹھاتا ہے اس کے حکم. صحابیوں میں کسی کو منا علی البیت کا درجہ دیتا ہے اس کے حکم کے مطابق، اور کسی کو دربار سے قبو علی کہہ کے نکالتا ہے تو اس کے حکم. ذات احدیت اتنی بڑی ضمانت دے رہی ہے رسول کی. اگر کسی کو اعتراض ہے نا نبی پر تو نبی پر نہیں اللہ پہ. نبی کسی امام کے بارے کہہ رہا ہے، کسی خلیفہ کے بارے کہہ رہا ہے جو انتظام کر رہا ہے نبی، وہ اللہ کے حکم سے کہہ رہا ہے. اور پھر عجیب وزن ہے اس لفظ کا، قرآن کے لفظوں سے ملتا ہوا وزن ہے. انی تارکن اس کا وزن قرآن سے اگر نکالیں تو انی جائل تارکن. اللہ کہہ رہا ہے میں بنانے والا ہوں، اور نبی کہتا ہے اللہ کے بنائے ہوئے کو میں چھوڑنے والا ہوں. بنانا اس کا کام، چھوڑنا نبی کا کام. بناتا نبی نہیں ہے، بناتا اللہ ہے اور چھوڑتا نبی. ایسی ذات کو چھوڑا کہ بالکل بیدار یہ کو چھوڑ رہا ہے. یہ قرآن ہے اور ایک فطرت. بالکل قرآن اور فطرت ہم وزن ہیں. جو کچھ قرآن ہے وہ کچھ فطرت ہے، جو کچھ فطرت ہے وہ کچھ قرآن ہے. قرآن کا اگر دعویٰ ہے کہ لا رد ولا یابس اللہ کی کتاب مبین، کائنات کی کوئی خود کو ایسی شے نہیں مگر وہ قرآن میں ہے. تو فطرت بھی وہ ہے جو کہہ رہی ہے کل شیء احصیناہ
امام مبین کائنات کی ہر شے کو ہم نے امام مبین کے سینے میں رکھ دیا. قرآن کہہ رہا ہے کہ چاہو فطرت کی کہہ رہی ہے کہ چاہو. نہ قرآن کے علوم کی کوئی حد ہے نہ عبرت کے علوم کی کوئی حد ہے. قرآن کا علم ہے تو وہ بھی لا رہے, عبرت کا علم ہے تو وہ بھی لا رہے. قرآن بھی حلال مشکلات ہے, عبرت بھی حلال مشکلات ہے. نہ قرآن کے بغیر مسلمانوں کا گزارا ہے نہ عبرت کے بغیر مسلمانوں کا گزارا ہے. ان کا گزارا نہیں, ان نے دامن چھوڑ دیا, عبرت سے دور ہو گئے, عبرت سے دور ہو گئے, عبرت کا دامن چھوڑ دیا. گزارا چل سکتا تھا تو پھر چل کے نہ آتی. تاریخ کا کوئی واقعہ بتا دے کہ کسی واقعے میں عبرت کسی غیر کے پاس چل کے گئی ہو, آل نبی کسی غیر کے پاس چل کے گئی ہو. لیکن اصحاب رسول کے لیے آپ بتا دیں کہ کوئی مشکل آئی ہو اور ابھی کے دروازے پر نہ آئے. وہ آ رہے ہیں جو مشکل کشائی کر رہے, یہ مشکل کشا علم کا یہ اندازہ ہے, علم کا کہ اللہ نے عبرت کو اتنا علم دیا ہے کہ کسی نبی کے پاس وہ علم نہیں ہے جتنا ہی. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا حبیب تیری رسالت کا گواہ کون ہے؟ ایک اللہ گواہ ہے, ومن عنده علم الکتاب, اور ایک وہ گواہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. بالکل باللہ شہیداً بینی وبینکم, میرے اور تیرے درمیان گواہ کون ہے؟ ان سے کہہ دو میرے اور تمہارے درمیان گواہ کون ہے؟ اللہ گواہ ہے. اور ایک وہ ہے جس کے پاس علم کتاب, علم کتاب. کائنات کے نبوت میں کوئی نبی وہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جو چاہو پوچھو. جس کے پاس تورات ہے اس کے پاس انجیل کا علم نہیں, جس کے پاس انجیل کا علم ہے اس کے پاس زبور کا علم نہیں. تورات کا علم ہے تو انجیل کا نہیں, انجیل کا ہے تو زبور کا نہیں, زبور کا ہے تو قرآن کا نہیں. ہاں, تورات میں قرآن نہیں, انجیل میں قرآن نہیں, زبور میں قرآن نہیں. قرآن وہ ہے جس میں تورات بھی ہے, انجیل بھی ہے, زبور بھی ہے. تو مقام علم میں جس کے سامنے کوئی نبی روک نہیں سکتا, کھڑا نہیں ہو سکتا, قائم نہیں ہو سکتا. دنیا انداز کو لے کے علم کتاب کی حیثیت کتنا ہے. نبیوں میں ایک نبی ہے کہ جس کے پاس کتاب کا کچھ علم ہے. ایک نبی ہے جس کے پاس کتاب, ساری کتاب کا علم نہیں, کتاب کا کچھ علم ہے. اور اس کی تفسیر جو بیان کی جاتی ہے کہ 73 رکعہ ہے اس میں اعظم میں سے ایک جز کا علم, ایک جز کا علم ہے اس نبی کے پاس, ایک جز کا علم. اور ابھی وہ ہے جس کے پاس 72 رکعہ ہے اس میں اعظم کا علم, ایک جز کا علم. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نبی جیسے یہ گھر وہ ہے کہ نبی جیسا کوئی نہیں, نبی جیسا کوئی نہیں. کسی عام خلیفہ یا بشر کی مجال نہیں ہے کہ ان کے مقابلے میں لے آؤ. یہ ساری دنیا جاہل ہے. ہاں, کائنات علم اس کے مقابلے میں نہیں, علماء اس کے مقابلے میں, انبیاء اس کے مقابلے میں. سلیمان نبی مجنون بیٹھا ہے, اپنے امت میں کہتا ہے
کوئی ہے جو تخت بلقیس کو حاضر کرے؟ علم کتاب کی شان کیا ہے یہ بیان کرو. عالم کتاب ہونے کی منزلت اور شان کیا ہے؟ سلیمان نبی کہتا ہے کون ہے جو تخت بلقیس کو میرے دربار میں لائے؟ قال عفریت من الجن، کہ بہت بڑا جن کھڑا ہوا دربار سلیمان میں کہتا ہے میں لاتا ہوں تخت بلقیس کو آپ کی کچہری برخاست کرنے سے پہلے، مگر مزاج نبوت اتنی دیر کا متحمل نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ کچہری برخاست کرنے سے پہلے لاتا ہوں مگر مزاج نبوت اتنی دیر کا متحمل نہیں. فرماتے کوئی اور تھے، مجھے اتنی تاخیر نہیں چاہیے، کوئی اور تھے. قرآن کہتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ تھا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا. انا آتیک بہ، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں تخت بلقیس کو لاتا ہوں قبل اس کے کہ آپ کی آنکھ جھپکے. ہزاروں میلوں کا سفر ہے، ہزاروں میلوں کا سفر ہے. علم کتاب کی شان یہ ہے، علم کتاب کی شان یہ ہے. سلیمان کے شاگرد کی شان یہ کہتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل اس کے آپ سے سب کے چشم صدر میں، چشم صدر میں تخت بلقیس کو پیش کرتا. ابھی کہا تو کیا دیکھا کہ تخت بلقیس آ گیا، ادھر کہا اور تخت بلقیس آ گیا. یہ کون ہے؟ اس کے بعد اجزائے اسم اعظم میں سے گھس گئی اور شاگرد ہے سلیمان کا. اب منزل علی دیکھیں کہ شاگرد ہے محمد کا اور 72 رجلائے اسم اعظم کا عالم ہے. کہتے ظلونی ظلونی قبل ان تفقدونی، آؤ جو چاہو علی سے پوچھو، آؤ جو چاہو علی سے پوچھو. فاسألونی ينظروا في السماء، علی سے آسمان کے راستے پوچھو. ان یعرف بها من طرق الارض، علی آسمان کے راستوں کو زمین سے بہتر جانتا نہیں پہچانتا. اگر جانتا نہیں پہچانتا ہے. میں آسمان کے سب سے جانتا سلمان سے پروگریس بھی دیکھ کر ہاں ندائے عدالت انسانی والا لکھتا ہے اے زمانہ کاش تو ہم کو احسان کرتا، ہر کبھی کے وعدے کا لیا. کہتے ہیں ندائے عدالت انسانی والے کاش کہ ہم دربار علی میں ہوتے. تو کیا پتا اتنا بڑا آدمی گزر گیا جو کہہ رہا تھا جو چاہو پوچھو مریخ کہاں ہے، گورا کہاں ہے، مستری کہاں ہے، چاند کہاں ہے، سورج کہاں ہے، چاند کو کون سا راستہ جاتا ہے، سورج کو کون سا راستہ جاتا ہے، مریخ کو کون سا راستہ جاتا ہے، سورج کو راستہ کون سا جاتا ہے. کاش ہم دربار علی میں ہوتے. اتنے عرصے کے بعد آج ہم تلاش کر رہے ہیں چاند کے راستوں کو. کاش دربار علی میں ہوتے، مسائل حل ہو جاتے، علی بتاتے. کون علی؟ جو حلال مشکلات تھے، 72 رضائے اسم اعظم کا عالم، 72 رضائے اسم اعظم کا عالم. دونوں واقع موجود ہیں، سلیمان کا بھی اور علی ابن ابی طالب کا بھی، وادی نمل کا. دونوں واقع موجود ہیں. سلیمان جا رہے ہیں اور ایک بیٹی کہہ رہی ہے کہ اپنے دلوں میں چلے جاؤ کہیں. سلیمان کا لشکر جو ہے نا وہ ہمیں پاؤں کے نیچے مسلح چونٹی کہہ رہی تھی اور نبی کی قوت سماعت یہ ہے کہ وہاں سے سنا کہ چونٹی یہ کہہ رہی ہے. توجہ فرمایا، توجہ فرمایا. اور میرے مولا امیر المومنین کا وادی نمل میں گزر ہوا، صحابہ بھی ساتھ ہیں. ایک
صحابی ہے کہ ابن ابی طالب سے کہتا ہے یا علی اتنے سبحان الذی سبحان من یعلم عدد حوض النمل، لائق تسبیح وہ ذات کہ جو ان چیٹیوں کی تعداد کو جانتی ہے، چیٹیوں کی تعداد کو جانتی ہے۔ علی کہتا ہے غلط کہہ رہا ہے، غلط کہہ رہا ہے، کہیں شرک نہ ہو جائے، اتباع کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے مقام فخر میں کہ لائق تسبیح ہے کہ جو چیٹیوں کی تعداد کو جانتی ہے، تعداد کو۔ ارے خالق کی منزل تو بلند ہے۔ علی ابن ابی طالب یہ بھی بتا سکتا ہے کہ تعداد کیا ہے، اور یہ بھی بتا سکتے ہیں ان میں نر کتنا ہے اور مادہ کتنا ہے۔ یہ ہے مقام علم علی، مقام علم علی یہ ہے۔ وہ علی ابن ابی طالب جس نے مسجد کوفہ میں جب دعویٰ کیا ہے نا تبلیغ کا، آؤ پوچھو کہ کیا پوچھو کہ کیا پوچھو، آؤ آسمان چلا۔ بڑا مشکل ہوتا ہے خدا کرے تو ظالم جاہل کو گر نہ جائے، بے قدروں میں عالم نہ آ جائے، بے قدروں کو کیا پتا ہے جان کیا ہے، کیا کیا کرتا ہے۔ علی ابن ابی طالب کا یہ دعویٰ جبریل نے سدرہ کو چھوڑا کہ آج استاد ممبر کوفہ پہ دعویٰ کر رہا ہے، بیٹھے جاہل ہیں، کوئی پوچھنے والا ہے نہیں، کوئی پوچھنے والا ہے نہیں، سمجھنے والا ہے نہیں، کسی میں استعداد ہی نہیں ہے کہ علی سے پوچھیں۔ جبریل چھوک کے آیا، شکل تبدیل کر کے آیا جتنا تبدیل ہو سکتا تھا۔ استاد کی ساری رمزیں شاگرد کو پتا، شاگرد جانتا ہے استاد کے طریقوں کو، تو اب شاگرد جو جانتا ہے تو جبریل شاگرد علی ہے۔ ذرا کسی اور سے بھی تو کہو جبریل کو پڑھا کے تو دیکھیں۔ ہاں جبریل بھی بڑا مستغنی ہے، کسی نبی کے سامنے وہ جانو ادب طے نہیں کرتا، اس لیے کہتا ہے میری توہین ہے، میں تو علی کا شاگرد ہوں۔ ہاں علی کا شاگرد ہو کہ میں کسی نبی کے سامنے جانو ادب طے کروں؟ توجہ ہے۔ تو جبریل نے دیکھا سدرہ کی منزل کو چھوڑا، یہ جاہلوں میں ہے علی، یہ قدروں میں ہے علی، دنیا کو پتہ نہیں علی ہے کیا، علی کی منزل کیا ہے، علی کی شخصیت کیا ہے، علی کی سیرت کیا ہے۔ میں آج ذرا چھپ کے جاؤں اور چھپ کے جبریل بار بار علی میں حاضر ہو کے جبریل کہتا ہے یا علی، جبریل کہاں، جبریل کہاں ہے، جبریل کہاں ہے؟ جبریل زمین کی مخلوق ہے نہیں، زمین کی مخلوق تو ہے نہیں، زمین میں رہنے والا ہے نہیں جبریل۔ جبریل کا مقام ہے سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا پہ رہتا ہے جبریل، جبریل کے بیٹھنے کی جگہ ہے سدرۃ المنتہا۔ وہاں سدرۃ المنتہا کو چھوڑ کے زمین پہ آ کے شکل تبدیل کر کے ایسا جبریل کہاں ہے، جبریل کہاں ہے؟ علی ابن ابی طالب نے آسمانوں کی طرف نظر دوڑائی، زمینوں کی طرف سدرہ سے لے کر کاف الثری تک، جنت کے درختوں کو دیکھا، طوبا کو دیکھا، کوثر میں دیکھا، سرسبیل کو دیکھا، ساری کائنات میں نگاہ ڈال کے فرماتے ہیں انت جبرائیل حقا، ہاں بس تو ہی جبریل ہے، تو ہی جبریل ہے، تو ہی جبریل ہے۔ ایک اور منظر سمجھے کہ جو فرشتے ہوتے ہیں نا، فرشتے وہ صرف نجس العین کی شکل میں نہیں آتے، ان الملائکۃ یتشکل باشکال مختلفہ، ہر حیوان کی ہر حلال حیوان کی شکل تبدیل کر جاتے ہیں فرشتے، صرف نجس العین کی شکل تبدیل نہیں کرتے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ صاحب علی ابن ابی طالب نے نجس العین کو چھوڑ کر ہر مخلوق میں دیکھ کے فرماتے ہیں انت جبرائیل حقا، تو ہی جبریل ہے، تو ہی جبریل ہے۔ موضوع میرا ہے نا ذہن میں،
نبی کن کو چھوڑ رہا ہے؟ کن کو چھوڑ رہا ہے نبی؟ ایک اللہ کے قرآن کو چھوڑ رہا ہے، ایک اللہ کے قرآن کو چھوڑ رہا ہے، ایک اپنی عبرت کو چھوڑ رہا ہے۔ اب قرآن بھی پاک ہے اور عبرت بھی پاک، قرآن بھی پاک، عبرت بھی پاک۔ اگر ایک پاک نہ ہو تو پھر ہم وزن نہیں کرتے۔ ہاں رسول کہہ رہا ہے جن کو میں چھوڑ رہا ہوں دونوں ہم وزن ہیں، دونوں ہم وزن ہیں، عبرت اور قرآن ہم وزن ہیں۔ ہاں عبرت اور قرآن ہم وزن ہیں۔ جس کی تعبیر قبلہ بابا یہ کیا کرتے تھے ہاں کہ اگر قرآن مجید وجود میں آ جائے تو عبرت نبی بن جائے، اور عبرت نبی اگر کتاب میں آ جائے تو قرآن بن جائے۔ یہ اس کی تعبیر تھی۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ قرآن بھی پاک، عبرت بھی پاک، سمجھ تو آ رہی ہے؟ قرآن بھی پاک ہے اور عبرت بھی پاک ہے۔ قرآن کے لیے حکم ہے لا یمسہ الا المطہرون، اسے کوئی مس نہیں کر سکتا جب تک پاک نہ ہو۔ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو کوئی مس نہیں کر سکتا جب تک پاک نہ ہو، پاک نہ ہو، پاک نہ ہو اتنے تک قرآن کو کوئی مس نہیں کر سکتا۔ تو جب قرآن کو بغیر پاک ہونے کے کوئی مس نہیں کر سکتا تو عبرت کو مس کرنے کے لیے بھی کوئی نجس مس نہیں کر سکتا۔ لہذا قرآن کو مس کرنے کے لیے جسموں کی طہارت ضروری، اور ذرائع آل محمد کو مس کرنے کے لیے ذہنوں کی طہارت ضروری۔ کوئی نجس بدن قرآن کو مس نہیں کر سکتا اور کوئی نجس ذہن عبرت آل محمد کو مس نہیں کر سکتا۔ کوئی نجس بدن قرآن کو مس نہیں کر سکتا، کوئی نجس ذہن قرآن کو مس نہیں کر سکتا۔ اس لیے تو میرے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من وجدہ فی قلبہ محبتنا فلیشکر لأمہ، جو اپنے دل میں ہماری محبت پالے نا وہ اپنی ماں کا شکریہ ادا کرے۔ فلیشکر لأمہ، وہ اپنی ماں کا شکریہ ادا کرے کہ اس کی ماں امین ہے، خائن ہے، اس کی ماں بھی پاک صاف ہے۔ جسم کو پاک کرنے کے لیے، جسموں کو پاک کرنے کے لیے دریا چاہیے، ذہنوں کو بھی پاک کرنے کے لیے دریا چاہیے۔ اب خود ذہنوں کو پاک کرنا مشکل ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑی محنت کی ضرورت ہوتی ہے، ذہن جب بھی پاک نہیں ہوتے، سمجھے نا؟ ہاں ذہنوں کو پاک کرنے کے لیے پاک کرنا مشکل ہے جسم کے پاک کرنے سے، جسم کے پاک کرنے سے۔ لہٰذا جسموں کی طہارت کے لیے اللہ نے 7 دریا بنائے۔ اب جسموں کو پاک کرنے کے لیے اللہ نے 7 دریا بنائے، اور ذہنوں کو پاک کرنے کے لیے اللہ نے 14 دریا بنائے۔ دریا پاک کرتا ہے ڈاکٹر صاحب مسئلہ خیریت ہے۔ ایک ہوتا ہے آب شریف، ایک ہے آب کثیر۔ ہاں اور کا پانی آب خلیل ہے، اس میں آب خلیل اس سے بھی کم ہو، اس میں قطرہ نجاست کا گر جائے وہ نجس ہو جائے۔ اور ہونا اور میں نجاست گرے تو جب تک اس میں 3 علامتیں پیدا نہ ہو، ذائقہ تبدیل نہ ہو جائے، رنگ تبدیل نہ ہو جائے، بو تبدیل نہ ہو جائے نجاست کے گرنے سے، اس میں تک وہ نجس نہیں ہوتا، صرف گرنے سے ان کی تبدیلی سے وہ نجس ہوتا ہے۔ لیکن آب تصویر ہے، آب تصویر میں کتنی بڑی نجس ہے کہ ڈال کو پاک ہو جاتی ہے۔ میں ایک طرح سے جانا چاہتا ہوں، کتنی بڑی نجس ہے کو آب تصویر میں ڈال دو نا وہ شاید پاک ہو جاتی ہے، کتنی نجس ہے۔ ہاں دریا ہے نا، دریا آب تصویر ہے، اس میں ڈال دو نا جس شے کو، جس کپڑا ڈال دو نکال دو پاک ہو جائے۔ لیکن وہ پاک کس کو کرتا ہے؟
اس شے سے جس کے ساتھ نجاست لگی ہو، نجاست لگی ہو، جو نجس العین ہے نا، نجس العین اس کو دریا پاک نہیں کرنا، جس کی ذات میں نجاست ہے، جس کی ذات میں نجاست ہے نا اس کو دریا پاک ہاں، جس کی ذات میں نجاست ہے اس کو دریا پاک نہیں کر سکتا مولانا. ہاں جس کی ذات، اس ذات میں نجاست ہے تین چیزیں، کتا، کتا، کافر اور سوت. ہاں یہ تین چیزیں کیا ہیں؟ نجس العین ہے. یہ نجس العین ہے، نجس العین ہے. یہ دریا میں چلے جائیں، دریا میں چلے جائیں، دریا میں رہ جائیں، دریا میں رہتے رہیں، دریا میں سوئے رہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ شریعت کا مسئلہ بتا رہے ہوں، فقہ بیان کر رہا ہوں، فقہ بیان کر رہا ہوں. دریا میں رہ جائیں، دریا سے گزر جائیں. ہاں دریا ان کو پاک نہیں کرتا، کیوں؟ ان کی ذات میں جس ہے، کتے کی ذات میں جس ہے، سور کی ذات میں جس ہے، کافر کی ذات میں جس ہے. یہ دریا میں رہ جائے، دریا اپنی فیاضی کے باوجود، دریا اپنی کثرت کے باوجود معذرت کر لیتا ہے، کہتے ہیں ہر شے کو پاک کروں گا مگر یہ نہیں، انہیں پاک نہیں. اب مصیبت عجیب بن گئی کہ جب تک یہ بدبخت دریا میں نہیں گئے تھے نا، چھوڑ گئے، جب تک دریا میں نہیں گئے تھے تھوڑے نجس تھے. وہ بھی مسئلہ شریعت کا یاد رکھے. حکم میں کتا اگر خشک ہو نا، آپ کا ہاتھ بھی خشک ہو، ہاں ہاتھ نجس نہیں ہوگا. خشک ہو، خشک ہو، ہاں اور آپ کا ہاتھ بھی خشک ہو، اس کو ہاتھ لگ جائے تو وہ نجس سے نہیں ہوگا. لیکن بھیگا نہیں، بھیگا ہوا نہیں، ہاں بھیگا نہیں. جب دریا سے نکلا ہے نا، نکلا دریا سے نکلا، اب شریعت کہتی ہے دور ہو جا، دور ہو جا، بچو ان کے چیزوں سے، بچو ان کے چیزوں سے. جہاں جہاں چھین پڑے گی، جہاں جہاں چھین پڑے گی وہ شے نجس ہو جائے گی. اب ایک اور مسئلہ ہے، میں نہیں کر سکتا، میں بھی مسائل بیان کر سکتا. ایک مسئلہ ہے شریعت کا، وہ یہ کہ برتن جس بجایا تھا اس کو رکھو دریا سے صاف ہو جائے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ اگر اس برتن کو کتا چاٹتے یا سورج چاٹتے تو وہ دریا اس کو صاف نہیں کرتا، پانی اس کو صاف نہیں کرتا. پہلے کہتے ہیں مٹی ملو، مٹی ملو، سراغ ملو، مٹی ملو، مٹی ملو. جب تک مٹی نہیں ملو گے تنہا پانی پاک نہیں کرے گا، پاک نہیں کرے گا، تنہا پانی پاک نہیں کرے گا. جب تک سراغ نہ ہو، سراغ نہ ہو، جب تک سراغ نہیں پانی پاک نہیں کرے گا. یاد رکھ، یاد رکھ، جب تک سراغ کے قدموں میں نہیں گرتا دریائے رسالت میں اترے تک پاک نہیں شہروں کی طہارت کے لیے دریائے رسالت میں جانے سے پہلے وہ سراغ کی چوکٹ کے جبین نیاز کے پاس، جبین نیاز چکا، جبین نیاز چکا، اس وقت ہو جائے گا پاک. جبین نیاز نہیں دکھائی نا، ہاں جبین نیاز نہیں دکھائی. دریائے نبوت بھی، دریائے نبوت بھی پاک نہیں کرے گا، پاک نہیں کرے گا جب تک جبین نیاز دربار علی میں جھکائی نہیں. علی کے بغیر گزارا نہیں. رسول اچھا تھا، رسول کہہ رہے ہیں کتاب چھوڑ رہا ہوں، یہ فطرت چھوڑ رہا ہوں، غیروں میں نہیں چھوڑ، بیگانوں میں نہیں چھوڑ، یہودیوں میں نہیں چھوڑ، نصرانیوں میں نہیں چھوڑ، مجوسیوں میں نہیں چھوڑ، جن میں چھوڑ رہا ہوں قرآن کو اور فطرت کو، جن میں چھوڑ رہا ہوں اپنی امت میں چھوڑ، اپنی امت میں چھوڑ رہا ہوں. چھوڑ کیوں رہا تاکہ گمراہ ہو جائے، گمراہ نہ ہو جاؤ.
کے لیے گمراہی سے بچانے کے لیے قرآن اور عبرت کو چھوڑ رہے ہیں. قرآن اور عبرت کو چھوڑ رہا ہوں. تنہا قرآن کافی نہیں, تنہا قرآن کافی نہیں. نصاب کام نہیں دیتا جب تک معلم نہ ہو. قرآن کہتا ہے ماؤ جعلم تعبیرہ الا اللہ والراسخون فی العلم. ماؤ جعلم تعبیرہ الا اللہ والراسخون فی العلم. میری تعویلوں تک, میرے مسائل کے سمجھنے تک کوئی نہیں آ سکتا, کوئی نہیں پہنچ سکتا. یا اللہ جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں جو زمین علم میں پیدا ہوئے ہیں. والراسخون فی العلم, ہاں جن کا علم مضبوط ہے, جن کے علم میں ایک کمی نہیں, ہاں جن کے علم میں کمی نہیں, جو علم میں مضبوط ہے, کہ کسی مسئلے میں یہ نہ کرے میں نہیں جانتا, میں نہیں جانتا, میں خدا چاہیے مسلمان سنے ایک رسول کو سمجھ, اس کو نبی چھوڑ. مجھ سے نہ پوچھ, مجھ سے نہ پوچھ, خود فیصلہ کر. پیغمبر کے بعد ممبر نبوت پر, ممبر نبی پر اصحاب کی آئے بڑے پیار سے گفتگو کرتا. ایک رسول بھی ممبر رسول پر, اصحاب رسول بھی ممبر رسول پر, اور دونوں کا ایک دوسرے کے حق میں فیصلہ ہے. جب اصحاب رسول کی باری آئی تو خلیفہ اول کیا کہتے ہیں؟ خلیفہ اول یہ کہتے ہیں کہ دیکھو میرا علم اتنا نہیں, جب تک سیدھا رہوں میری بات مانتے رہنا, جب تیرا چلتا ہوا دیکھو مجھے سیدھا کر دینا. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مدینہ کی عورتیں بھی مجھ سے مسائل زیادہ جانتی ہیں. پھر یہ بھی فرماتے ہیں ان نبی شیطان یا کریم, میں گناہگار ہوں, مجھ سے شیطان کا غلبہ بھی ہوتا ہے. یہ جملہ انہوں نے فرمایا. اور جب علی بن ابی طالب کی باری آئی پیغمبر کے بعد, یہ ممبر ہے نبی کا, پیغمبر کے بعد اس ممبر پہ کون آئے؟ خلیفہ اول تشریف لے آئے. جہاں محمد کے قدم تھے وہاں وہ بیٹھے. اب ان کے بعد خلیفہ ثانی تشریف لے آئے, جہاں پہلے کے قدم تھے ان کے وہاں بیٹھے. اور اس کے بعد حضرت عثمان تشریف لے آئے, وہ وہاں بیٹھے جہاں دوسرے کے قدم تھے. اب تک یہ 3 منزلیں طے ہو گئی. اب حیدر کرار کی باری آئی. اب دنیا دیکھ رہی ہے کہاں بیٹھیں گے یہ, کہاں بیٹھیں گے یہ, جہاں بیٹھیں گے وہاں, جہاں بیٹھیں گے اس جیسے, جہاں بیٹھیں گے یہ اس جیسے. ایک سیڑھی کو طے کیا جہاں تیسرے تشریف فرماتے, دوسری سیڑھی کو طے کیا جہاں دوسرے تشریف فرماتے, پھر پہلی سیڑھی کو طے کیا جہاں پہلے تشریف فرماتے. چلتے چلتے وہاں بیٹھے جہاں نبی بیٹھے, اور جہاں نبی بیٹھتے تھے نا وہاں بیٹھ کے علی بن ابی طالب نے جو خطبہ دیا, خطبے سے پہلے لفظ الحمدللہ علی احسانہ قد رجع الحق الى مقامہ, ہم رہے اللہ کے احسان پر جس نے آج حق کو اپنے مقام پہ پہنچایا. کسی کو اشکال کی ضرورت نہ ہوئی کہ علی تم نے یہ کیا. ہاں غلط کہتے. پوچھنے والوں نے کہا, پوچھنے والوں نے کہا کہ کیا علی نہ وہاں بیٹھے جہاں تیسری تشریف فرما, نہ وہاں بیٹھے جہاں دوسرے بیٹھے, نہ وہاں بیٹھے جہاں پہلے بیٹھے, اب سیدھے وہاں بیٹھے ہیں جہاں نبی بیٹھتے تھے. سمجھے پوچھنے والوں نے جب یہ سوال کیا نا, کیا وہاں بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے؟ حضور فرماتے ہیں علی بن ابی طالب آیا نبی کے بیٹھنے کی جگہ افضل ہے کہ دوسرے نبوت افضل ہے؟ ہاں آیا نبی کے بیٹھنے کی جگہ افضل ہے کہ دوسرے نبوت؟ کیا تم بھول گیا کہ جب بیت اللہ میں میں دوسرے نبی پہ سوار تھا, دوسرے نبی پہ سوار تھا, حضور کو گرا رہا تھا,
ہو کہا ہو، کہا اتنا بلند ہوں چاہوں تو عرش کو چھوڑوں۔ میں تو دوسرے نبوت پہ سوار ہوا ہوں، اعتراض کرنا تھا تو نبی پہ کر لیتے اس دن، جس نبی نے مجھے اپنے سوچ پہ اٹھا کے بیت اللہ کو کعبہ سے صاف، یہ پہلا جملہ ان کا بھی، وہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے شیطان کا غلبہ ہے، علی کہتے ہیں کہ میں حق ہوں، علی کہتے ہیں میں حق ہوں۔ ان کا دوسرا جملہ وہ فرماتے ہیں کہ مسائل میں جہاں میں الجھ جاؤں میری اصلاح کرنا، اور علی کہتے ہیں سنونی قبلان تفضلونی، تو میری اصلاح کیا کرے گا، امت اصلاح کیا کرے گی، ریت اصلاح کیا کرے گی، آؤ جو چاہو مجھ سے پوچھو۔ تیسرا جملہ ان کا، جب موت کا وقت آیا فرماتے ہیں کہ کاش میں سخت نہ، تاریخ گواہ ہے، ہاں کاش میں سخت پہ نہ آتا۔ اور علی بن ابی طالب کا جملہ کہتے خوش کو رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو کے جا رہا، علی کامیاب ہو کے جا رہا ہے۔ نمازیوں میں کہا علی نے، روزہ داروں میں کہا علی نے، سجدے میں کہا، سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے کہا رب کعبہ کی قسم علی کامیاب۔ یہ بھی میرے مولا کا وہ جملہ ہے کہ جو کسی نبی نے نہیں کہا، کسی رسول نے نہیں کہا، کسی ولی نے نہیں کہا، بڑی خود اعتمادی سے کہہ رہا ہوں۔ یہ جملہ علی بن ابی طالب کہا کہ رب کعبہ کی قسم سے میں کامیاب ہو گیا۔ کوئی نبی نے نہیں کہا، کسی رسول نے نہیں کہا، کسی ولی نے نہیں کہا، کسی وسیع نے نہیں کہا، کسی خلیفہ نے نہیں کہا، جو علی کہہ رہے ہیں خود کو رب کعبہ، رب کعبہ کی قسم کہ میں کامیاب ہو گیا۔ کسی نبی نے نہیں کہا اور علی کہہ رہے ہیں، نبی ایسے حالات سے دچار ہی نہیں ہوئے، ہاں نبی سارے کامیاب، مگر کامیابی تب ہے جب مقابلہ ہو، دشمن جستجو میں ہو، دشمن تلاش میں ہو، دشمن حق کے کہے علی حق ہے، تب ہے کامیابی۔ وہ علی بن ابی طالب کے مسائل میں کیوں گرا ہوا، جس زبان 32 ساتوں میں گری، جس زبان 32 ساتوں میں گری، یہ مسائل میں گرا ہوا علی نہیں پہچانا گیا۔ علی مجہول القدر واقع ہوا ہے، دنیا نے پہچانا۔ علی کی قدر اگر پوچھتے ہو تو عیسائیوں سے پوچھو، مسلمان اگر قدر نہیں کرتا نا عیسائیوں سے پوچھو کہ علی بن ابی طالب کی نہج البلاغہ سے انہوں نے کتنے مسائل ہیں۔ میرا شاید ہے یہ بھٹی کی تربیت ہے رسول کی، وہ علی بن ابی طالب اتنا عظیم ہے کہ جس کی تربیت نبی نے کی۔ علمنی رسول اللہ زکا، علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے علم یوں دیا جیسے پرندہ بچے کو کھلا دیتا۔ علمنی رسول اللہ، تربیت ہے نبی، علمنی رسول اللہ، علی نے مجھے، نبی نے مجھے علم یوں دیا جیسے پرندہ بچے کو کھلا دیتا، پرندہ بچے کو غذا دیتا ہے، ہاں یہ نہیں کہا جیسے ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے، یہ نہیں کہا کہ جیسے ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے، کہا جیسے پرندہ بچے کو غذا دیتا ہے۔ پرندے کی غذا میں اور توجہ فرمائیے، پرندے کی غذا میں اور ماں کے دودھ پلانے میں فرق ہے۔ ماں کھاتی کچھ اور ہے، وہ غذا خون بنتا ہے، خون کے بعد دودھ بنتا ہے، کئی تبدیلیوں کے بعد جا کے دودھ بنتا ہے، کئی تبدیلیوں کے بعد وہ دودھ بنتا ہے، پھر وہ دودھ اپنے مقام میں اس کا کئی حالات بدلتے ہیں، وہ دودھ اس قابل ہوتا ہے کیا بچے کے منہ میں جائے، لیکن جو پرندہ بچے کو غذا دیتا ہے نا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، جیسے لیتا ہے ویسے دیتا ہے، جیسے لیتا ہے ویسے دیتا ہے۔ علی کہہ رہے ہیں کہ محمد نے جیسا علم اللہ سے لیا ویسا مجھے دے دیا، نہ بڑھایا ہے نہ گھٹایا ہے نہ تبدیلی،
علمنی رسول اللہ دوسرے جملہ بتاتے ہیں میری ذہانت کیا تھی، استعداد کیا تھی، نبی کے لینے سے نبی سے لینے سے میری استعداد کیا تھی. علمنی رسول اللہ الفضاء من العلم، میں خبر لیے 1000 علم کا پاس اور میرا چین کیا تھا، فتح اللہ لی من کل باب الفا باب، ایک ایک باب سے 1000 علم کے در کھلتے ہیں. یہ ہے مقام علی، یہ ہے مقام علی، یہ ہے تعلق رسول کا، جس کو رسول چھوڑ رہے ہیں، جس کو قرآن کا وارث بنا کے چھوڑ گئے ہیں. اور علی کا وارث کون ہے؟ حسین. اسی بات سے جب قرآن کے مسائل پڑے ہیں نا تو قرآن نے کسی اور کو دستک نہیں، قرآن نے کسی اور کو دستک نہیں دی. دروازہ حسین کھٹکھٹا کے کہتا ہے حسین حسین، جس گود میں تو پلا ہے اس گود میں میں، جس زبان کو چوس چوس سے تو قرآن بنا ہے، اس زبان کو چوس چوس سے تو حسین بنا ہے، وہ زبان سے نکلنے پیچھے میں قرآن اس سے مسائل آ پڑے. حسین کہتا ہے یہ ہوتے سارا گھر دے دوں گا تجھے بچا لوں گا، سارا گھر دے دوں گا تجھے بچا لوں گا. قرآن تجھ سے کوئی شاید میرے نزدیک پیاری نہیں، بڑی پیاری سی پیاری چیزیں تجھ کو قربان کروں گا. اور حسین نے جو قربان کی ہے نا، سب سے پیاری شے حسین کا وہ بیٹا ہے جس کو دیکھ دیکھ کے حسین پھیر رہے تھے. ہاں، اس حسین کے بیٹے کا تذکرہ کر رہا ہوں جس کو دیکھ دیکھ کے حسین پھیر رہے تھے. لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ کربلا کا پہلا شہید کون ہے. بعض کہتے ہیں پہلا شہید علی اکبر، بعض کہتے ہیں آخری شہید علی اکبر. میں جو اس اختلاف سے سمجھا ہوں نا، مجھے سمجھا کہ پہلے مرتبہ حسین نے اکبر سے کہا کہ بیٹا میں جنگ کی ابتدا تجھ سے کرنا چاہتا ہوں. جب علی اکبر نے میدان کا ارادہ کیا نہ جانے کا، اصحاب حسین نے خیمے سے نکل آئے، علی اکبر کے قدموں کو پکڑ کے کہتے مولا ہمارے ہوتے ہوئے شفیع پیغمبر جائے، ہمارے ہوتے ہوئے شفیع پیغمبر جائے. اصحاب کے کام آنے کے بعد پھر کہا جاؤ اکبر، اب بنی ہاشم کے جوان نکل آئے، مولا ہمارے ہوتے ہوئے شفیع پیغمبر جائے. معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت علی اکبر کی روانگی ہوئی ہے نا، خیام حسین خالی ہو چکے، خالی ہو چکے تھے. اب علی اکبر حسین کے سامنے آیا، بابا مرنے کی اجازت چاہتا. وہ اکبر کہ جس نے 18 برس تک حسین سے کچھ نہیں مانگا، 18 برس کے بعد اگر مانگی ہے نا تو وہ موت کی اجازت. فرماتے اکبر بیٹا ماں سے بھی پوچھ لے، ماں سے بھی اجازت لے لے. علی اکبر ماں کے سامنے کھڑا ہو کہ اماں مرنے کی اجازت مانگنے آیا. لیلا کہتی ہیں بیٹے میرے دل میں حسرت تھی، بناؤ گی دولہا اکبر، اکبر کی دلہن گھر میں لاؤں گی. سیدو میری درخواست ہوتی ہے کہ جب بیٹا جوان ہو جائے نا اور اس کی شادی کرو. تمہاری شادیوں میں فرق ہونا چاہیے. جب تیری تیرے باندھ لینا، ایک مرتبہ کربلا کی طرف رک کر کے کہو لیلا تیری قسمت، لیلا تیری قسمت. اب لیلا کہتی ہے اکبر میرے دل کی حسرت رہ گئی، دولہا بناتی، دولہا تو نہیں بنا سکتی. سواری اپنی لیا
میرے سامنے ذرا چل کے دکھا، میں دیکھ تو لوں میرا جوان گھوڑے سے سوار کیسے ہو جائے۔ ادھر علی اکبر سوار ہوئے، گھوڑا خیمے میں لے آئے۔ ام لیلا ایک کے خیمے میں جا کے کہتی ہے بی ہو خیمے سے نکل آؤ، میرا بیٹا گھوڑے پہ سوار ہے۔ بی آج تمہیں اکبر دیکھنا ہے، وہ آئے اور دیکھے۔ یہ وہ جوان ہے کہ زندگی میں اہل بیت نے ماتم کیا۔ ایک بیوی ماتم کر رہی ہے، ہلکا باندھ کے کہتی ہے علی اکبر ارحم علی غربتنا، علی اکبر ہماری غربت پہ رحم کھا۔ اکبر تیار ہوئے، ساری بیویوں نے ودا کیا۔ سکینہ قریب آئی، کہتی ہے بھائی یہ نہیں کہتی نہیں تیرا، مگر میرا قد چھوٹا ہے، میرا پاؤں رکاب سے نکال، تیرے پاؤں سے میں بوسے دوں۔ سکینہ علی اکبر کے قدموں کے بوسے لے کے کہتی ہے بھائی خدا حافظ۔ ادھر علی اکبر روانہ ہوئے، حسین دار بیٹھے ہیں کرسی پہ، کہتے بیٹا جب تک تھک نہ جاؤ نا بار بار دیکھ کے جانا، مڑ مڑ کے دیکھ کے جانا۔ خیمہ کے دروازے پر لگائی ہے کرسی حسین، کچھ دیر کے بعد حسین سے کرسی کا ٹوٹنا کہ فضا دروازے میں گری، زینب دروازے کے اندر گری، لیلا سجدے میں گری۔ ادھر حسین خیمے میں آئے، خیمے میں آ کے فرماتے بیویوں بتاؤ ام لیلا کہاں ہے؟ ام لیلا خدمت امام میں حاضر ہو کے عرض کرتی ہیں مولا حکم۔ فرماتے لیلا میرے نانا کی شریعت میں ہے ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے، ذرا دعا ماں علی اکبر خیریت سے آ جائے۔ کہ خاک کے کربلا اٹھائی ام لیلا نے سر میں ڈالی، سر میں ڈال کے دعا مانگتی ہے یا راجا یوسف الا یعقوب، اور یعقوب کو یوسف پلانے والا ایک مرتبہ میرا بیٹا اکبر آ جائے۔ ارے ابھی بیوی کی دعا ختم نہ ہوئی تھی، علی اکبر آیا مگر یوں نہیں آیا جیسے گیا تھا، زخموں کا منہ کھلا ہوا، فوٹو کو خود کی بابا کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے بابا الحسد قد قتل نہیں، بابا مجھے پیاس نے مار ڈالا، لوہے کے ہتھیاروں نے کمزور کر دیا۔ بڑا مشکل وقت ہے شبیر پر، علی اکبر پانی مانگے حسین دے نہ سکے، علی اکبر پانی مانگے۔ ایک مرتبہ جب محمد ابن حنفیہ کے دین سے واپس آئے تھے نا حملہ کر کے، اور مولا حمید نے دیکھا نا کہ محمد آیا ہے، فرماتے میرے صحابیوں پانی لے آؤ، محمد ابن حنفیہ کی زیریں گرم ہو گئی، یہ زیرے پہ پانی کا چھڑکاؤ کرو۔ میں کو بولا دین میں پانی اتنا مل گیا تھا کہ محمد ابن حنفیہ کی زیرے پہ چھڑکاؤ کیا تھا، تاج حسین کے پاس سے پانی ہوتا پر چھڑکاؤ کر رہا، اکبر کو پلانے کا پانی نہیں ملا، جب پانی نہ دے سکے نا اپنی مجبوری بیان کرنے کے لیے فرماتے اکبر میرے منہ میں زبان رکھ، میرے منہ میں زبان رکھ۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ حسین نے اکبر سے زبان نہیں مانگی، اکبر سے مانگی ہے، اپنی زبان کیوں نہیں دی؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ چونکہ حسین مانوس تھا لعاب دہن رسول سے، اسی ہو گیا تب سے نہیں ملے گا لعاب دہن، آخری مرتبہ لعاب دہن رسول کا ذائقہ لے لوں۔ اور دوسری وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ علی اکبر کی زبان منہ سے باہر آ سکتی تھی، حسین کی زبان اتنا خشک تھی کہ منہ سے باہر سے نہیں آ سکتی۔ بیٹا کیا مقصد کی طرف نام سیراب کرے گا اور دیکھو سکتے۔ اکبر گیا اور جب اترا ہے نا دین سے، علی اکبر نے مدد کے لیے نہیں بلایا، میرا بابا کس چیز کی مدد کو آئے،
تھک چکا ہے. اترتے ہوئے کہتے ہیں السلام علیکم یا بتا بابا اکبر کا سلام. یہ سلام جب کیا ہے نا حسین جواب میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے یا بلیا الگ دنیا باد کل افا، او میرا چاند بیٹا تیرے بعد زندگی پہ خاک. یہ کیسے حسین چلے، یہ کیسے حسین چلے. ابھی لاش پر سے دور سے حسین کہ حسین اترے کیسے؟ پاؤں رہ گئے رکابوں میں، پاؤں رہ گئے رکابوں میں. زانو کزانو کلا سے پسر رسید ہاتھوں کے بل چلتے ہوئے علی اکبر کی لاش کے پہنچے اور مرثیہ پڑا ہے حسین نے. کہتے یا کوکبل ما کان اکثر عمرہ، اے صبح کے ستارے تیری عمر کتنی کم ہوتی ہے؟ اور ہاں جو صبح کا ستارہ ہوتا ہے وہ کم عمر لے کے آتا ہے. ارے یہ کیسے حسین پہنچے اور کیا دیکھا کہ بہن آ گئی ہے. بہن اب اس خیال سے کسی مر نہ جائے. حسین سوار ہو کے چلے تھے، زینب پیدل چلی تھی، لیکن تاریخ بتاتی ہے حسین سے پہلے زینب پہنچی. جب زینب کو دیکھا نا بھول گیا اکبر، ابا اتاری زینب کے سر پہ ڈال کے کہا میرے ہوتے ہوئے فرصت میں آگے پیسوں کا شبیر آقا جس زینب کی چادر نے بلا دیا اکبر، آج وہی زینب